میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے جس میں انسان کو پیش آنے والے بہت سارے مقامات اور مراحل کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے۔ بہت سارے واقعات قرآن مقدس میں ایسے مذکور ہیں کہ ان واقعات سے انسان رہنمائی بھی حاصل کر سکتا ہے اور اپنی پریشانیوں کا حل بھی تلاش کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن صرف واقعات اور قصوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ انسان کے سامنے دنیا اور آخرت کے جتنے بھی مسائل درپیش ہیں یا ہونے والے ہیں، ان سب کے متعلق قرآن بہت اچھی طریقے سے رہنمائی کرتی ہوئی کتاب ہے۔ آج کا دور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بہت ساری چیزیں انسان الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے جانتا ہے، اور اس کے بعد ان معلومات کو صحیح تصور کر کے انسان یا خوف زدہ ہوتا ہے یا پھر مایوسی کے دلدل کے اندر پھنس جاتا ہے۔ پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہے جو آج کے دور کی ایجاد نہیں۔ پروپیگنڈے کا سلسلہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اسی ایک پروپیگنڈے کا تذکرہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا۔ معاملہ دراصل یوں تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر جب کسی حد تک مسلمان مرکز کو چھوڑنے کی وجہ سے یا مرکز کے حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے کچھ پریشانی کے شکار ہوئے، تو اس وقت جاتے ہوئے ابو سفیان نے جب اس کا پیچھا کیا گیا تو یہ کہا تھا کہ آئندہ سال ہم جو ہے بدر کے علاقے میں ملیں گے اور پھر ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ چیلنج سنا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، میری طرف سے جواب دو کہ یہ چیلنج منظور ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیلنج منظور کر لیا اور کہا ٹھیک ہے، آئندہ سال دیکھا جائے گا۔ ابو سفیان جو ابھی آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے، مکہ مکرمہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد تیاریوں میں مصروف، اور بدر صغرا کی تیاری چل رہی تھی۔ وہاں پر اتفاق سے ایسا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ بازار لگتا تھا اور اس میں لوگ اپنا سامان تجارت لے کر کے آتے، فروخت کرتے اور خوب اچھی خاصی کمائی کر کے وہاں سے جاتے۔ اب آئندہ سال کی بات چونکہ کہہ دی گئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج قبول کر لیا تھا، تو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو آمادہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اس چیلنج کے قبول کا وقت آ چکا ہے اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے، میلے کا وقت بھی قریب ہے اور ہم وہاں پہنچے۔ وہاں ابو سفیان کی سچویشن یہ کہ یہاں تو کم و بیش 70 کے قریب صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے تیار ہوئے، اور ابو سفیان نے 2000 سے زائد اپنے لوگوں کو تیار کیا۔ لیکن تھوڑا سا آگے بڑھا ہوگا کہ قدرتی طور پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب و دبدبہ اور صحابہ کا روب و دبدبہ اس پر اتنا طاری ہوا کہ بدر صغرا تک پہنچنے کی اس کی ہمت نہیں ہو سکی۔ لیکن اب واپس آئے مکہ مکرمہ میں تو لوگ تانا دیں گے، لوگ کہیں گے کہ دیکھو تم جو ہے جنگ سے بھاگ کر کے آ گئے، تم نے تو بڑے لمبے دعوے کیے تھے۔ تو پھر ہوا ایسا کہ نعیم جو بعد میں داخل اسلام ہوئے، نعیم ابن مسعود اشجعی،
وہ عمرہ کے لیے آیا ہوا تھا، اور اس زمانے میں کافر بھی عمرہ وغیرہ کرتے تھے، حج وغیرہ بھی کرتے تھے. تو عمرہ سے جب وہ پلٹ کر کے جا رہے تھے تو ابو سفیان نے ان سے کہا کہ نہیں تم مدینہ ہو کر جاؤ گے؟ تو کہا ہاں مدینہ میں رکوں گا، جاؤں گا وہاں سے ہوتے ہوئے. کہا میرا ایک کام کرو گے؟ کہا ہاں بولو. بولے وہ کام یہ ہے کہ مدینے میں گھر گھر جا کر کے لوگوں سے یہ کہنا کہ ابو سفیان نے بڑی لمبی فوج تیار کر کے رکھی ہے اور لشکر جرار لے کر کے بدر صغرا کی طرف وہ عازم سفر ہے، اگر تم لوگ وہاں پہنچے تو تمہاری حالت بہت خراب ہو جائے گی اور شکست کھا جاؤ گے، اور پھر مدینے میں بھی کوئی زندہ نہیں بچ پائے گا. یہ جا کر کے تم بتا دو، اور اگر تم نے یہ اعلان کر دیا اور یہ پروپیگنڈا کر دیا تو میں تمہیں 10 سرخ اونٹ دوں گا. معاملہ دوسرا تھا کہ ابو سفیان شکست کے ڈر سے اور مسلمان اور صحابہ کے خوف اور رعب و دبدبے سے پریشان تھے. اب یہ کہہ دیا گیا، اب نہیں پہنچے مدینہ، اور پہنچنے کے بعد جیسے الیکشن کے موقع پر ایک ایک گھر پہ جو ہے کینڈیڈیٹ جا کے دستک دیتا ہے نا، پھر 5 سال تک نظر نہیں آتا وہ کہاں ہے، پھر آپ ان کو ڈھونڈیں 5 سال کے پہلے جو ہے الیکشن سے پہلے وہ آپ کو ڈھونڈتا ہوتا ہے. تو ایسے ہی نعیم بھی وہاں ایک ایک کے گھر پر تو مت نکلنا، حضور کا ساتھ مت دینا، بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر تم لوگوں کی حالت خراب کر دے گا. اب یہ بات صحابہ سنتے گئے، اور اسی میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو جملہ کہا پروردگار جل جلالہ نے آیت کریمہ کی شکل میں نازل فرمایا. صحابہ نے کیا کہا جب انہوں نے کہا قد جمعوا لکم فاخشوہم، بہت بڑی فوج تمہارے لیے تیار کر دی گئی ہے، تم اس سے ڈرو کہیں تمہیں کچل نہ دیں. تو قرآن کہتا ہے فزادتہم ایمانا، تو صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا، اور ایمان بڑھا ہی نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تم سب پر بھروسہ کرو، ہم رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ نے اپنا ارادہ جو ہے وہ ٹالا نہیں، حضور نے بھی ارادہ نہیں ٹالا. اب ابو سفیان کی سوچ کیا تھی کہ یہاں سے صحابہ نہ نکلیں، اور یہاں ابو سفیان یہ اعلان کر دے کہ بھئی جو ہے وہ لوگ پہنچے ہی نہیں. معاملہ یہ تھا کہ ابو سفیان خود جو ہے وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان سے شکست کھا جاؤں، اور تھوڑا سا سفر کر کے واپس آ گیا اور یہ اعلان کروانے کی کوشش کی تاکہ صحابہ نہ نکلیں اور یہ اعلان کر دیا جائے کہ ڈر کے مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نہیں آئے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ڈرنے والے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی شان بیان فرماتے ہیں کہ کئی میلوں کے فاصلے تک اللہ نے میرا روب باطل کے دلوں میں ڈال دیا ہے. یہ حضور کی شان تھی. اور پھر نکلے صحابہ، لیکن یقین دیکھیے اپنے رب پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ نکلے تھے وہ صرف جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے، جنگ کا ارادہ بھی تھا اور ساتھ میں سامان تجارت لے کر کے بھی نکلے کہ بازار لگتا ہے دھندا بھی کریں گے وہاں جا کر کے. مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ جب وہاں پہنچے تو ابو سفیان اور کوئی آیا ہی نہیں تھا، تو پھر جم کے صحابہ نے تجارت کی اور بہت نفع کمایا انہوں نے، اور نفع کما کر کے وہ پلٹے. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ باطل کا ہمیشہ ہتھیار پروپیگنڈے کا رہا ہے، ہمیشہ ہتھیار. اسی لیے فرمایا گیا کہ کبھی بھی اسلحے پر، افراد پر، طاقت پر ایک مومن کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. مومن کو ہر حال کے اندر اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور دوسری چیز کہ یہ کیا وجہ تھی کہ صحابہ کی تعداد مختصر ہونے کے باوجود، بھوکے پیٹ ہونے کے باوجود، کم ہونے کے باوجود باطل کے دل میں صحابہ کا روب کیوں تھا؟ تو اسے مفسرین نے فرمایا اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ صحابہ کے دل میں اللہ کا ڈر تھا. اور یہ قاعدہ کلیہ ہے، دو خوف ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. جس کے دل میں خدا کا خوف ہے اس کے دل میں کسی غیر کا خوف آ ہی نہیں سکتا، اور جس کے دل میں غیر کا خوف بیٹھ جائے اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں. آج اگر ہمارا حال بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کا تو خوف ہے، صرف خدا کا خوف نہیں. خدا کا خوف نہیں. ایسا خدا کا خوف نکل گیا کہ کیا نماز، کیا روزہ، کیا حج، کیا زکوٰۃ،
کیا عبادت، کیا ریاضت، کیا رشتہ داری اور کیا پڑوسی، کچھ بھی نہیں رہ گیا. سب کا ڈر دل میں بیٹھ گیا، خدا کا ڈر نکل گیا. جبکہ قرآن کہتا ہے فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اسی لیے قرآن نے جب صحابہ کے حوالے سے، اولیاء کے حوالے سے، اللہ کے مقرب بندوں کے حوالے سے جب تذکرہ کیا تو فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے تھے. اور جب اس کو دوسری آیتوں میں دیکھا جاتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. دنیا اپنی چال چلتی ہے لیکن اولیاء بچ جاتے تھے مکر و فریب سے. صحابہ مکر و فریب اور غیروں کی چال سے بچ جاتے تھے. وہ کون سی چیز تھی جو صحابہ کو بچا دیتی تھی؟ حالانکہ صحابہ بھوکے پیٹ ہوتے تھے، ٹیبل والے کپڑے پہنتے تھے، لیکن کون سی چیز تھی جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے باطل کے مکر و فریب اور ان کے چال کو چلنے نہیں دیتی تھی؟ تو اسے بھی قرآن نے منشن کیا، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو ان کا کوئی داؤ تمہارے اوپر چلے گا ہی نہیں، چلے گا ہی نہیں. تو جو قرآن کہہ رہا ہے اس پر ہماری توجہ نہیں ہے، جو اللہ فرما رہا ہے اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے. اور جس قرآن کے حوالے سے قرآن خود کہے، جس کلام کے حوالے سے قرآن خود گواہی دے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سب سے سچی بات اللہ کی ہے، سب سے سچی بات، اس سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. لیکن تعجب کی بات ہے سارے جھوٹوں کی بات تو ہم مان لیتے ہیں، ایک سچے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم پیروں تلے روندے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا کوئی وقار نہیں ہے، کوئی آبرو نہیں ہے، اور پھر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیشہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا یا سوشل میڈیا کے ذریعے آنے والی خبروں کو صحیح تصور نہ کیا جائے، اور ان کو پڑھنے کے بعد، ساری خبروں کو پڑھنے کے بعد اور ساری رپورٹ کو پڑھنے کے بعد سچا تصور نہ کیا جائے. اور ایک اور خاص چیز یہ ہے کہ اگر ایمان دل میں ہے تو پھر ایک بات یاد رکھیں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اس کے خوف کو دل میں جگا دو. اور اگر کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ حالات ایسے نظر آتے ہوں کہ شاید غم کے پہاڑ ٹوٹیں گے، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹے گا یا تکالیف کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا، تو قرآن نے کہا کہ اس میں بھی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. جو صحابہ نے کہا تھا تم بھی وہی کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی اضطراب میں ہوتے، جب کبھی ٹینشن میں ہوتے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر اور داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل. اور فرمایا گیا، صوفیاء کرام علیہم الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مصائب و آلام کے دور کے اندر اس سے چھٹکارا چاہتا ہو تو روزانہ عشاء کے بعد 450 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ اس کو مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرما دے گا، نجات عطا فرما دے گا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ عشاء چھوڑ کر پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر کے پڑھیں. اب یہ جو کہا گیا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے اللہ کافی نہ ہو؟ وہ کون سی چیز ہے؟ زمین کے اوپر کے لیے اللہ کافی ہے، زمین کے اندر کے لیے اللہ کافی ہے، میدان قیامت کے لیے اللہ کافی ہے، رزق کے لیے اللہ کافی ہے، صحت کے لیے اللہ کافی ہے، شفا کے لیے اللہ کافی ہے، زندگی کے لیے اللہ کافی ہے، قرض کے لیے اللہ کافی ہے، مصیبتوں کے لیے اللہ کافی ہے. ہر چیز کے لیے میرا مولا کافی ہے، ہر چیز کے لیے. ہم بہت سارے وظائف بزرگوں کے دیے ہوئے کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے اچھے وظائف کو، لیکن کبھی حضور کے دیے ہوئے وظائف پر بھی توجہ دیا کریں.
کبھی قرآن کے دیے ہوئے وظائف پر بھی توجہ دیا کریں. لیکن ہماری توجہ اس طرف ہے نہیں. سستے میں جنت چاہیے اور بغیر کچھ کیے بغیر کچھ کرے پریشانیوں سے چھٹکارا چاہیے، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ قرآن مقدس کی آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور اسے قابل عمل سمجھنا یہ بھی ذہن سے نکل چکا ہے. اسے قابل عمل سمجھو، اس کی گہرائی میں جاؤ. کتنی پیاری بات فرمائی گئی، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر ایک پوری تفصیلی دعا فرمائی ہے کہ جو شخص اس دعا کو حسبی اللہ للدین، اس طریقے سے پوری دعا ہے سرکار کی بتائی ہوئی کہ جو شخص اس دعا کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں میں اس کے لیے کافی ہے. اور سرکار اسے پڑھا کرتے تھے. اور اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ہمیں قرآن مقدس پہ تو ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میں طاقتور بن جاؤں، طاقتور بن جاؤں، تو سرکار فرماتے ہیں اس کو بس ایک ہی کام کرنا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کر لے، وہ طاقتور بن جائے گا. ارے ہم اور آپ جس رب کی بندگی کرتے ہیں یا جس کو خدا مانتے ہیں، کبھی اس کی طاقت کے بارے میں ہم نے غور کیا؟ اس کی قوت کے بارے میں ہم نے غور کیا؟ قرآن کہتا ہے یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ زندوں میں سے مردہ نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ نکالتا ہے. یہ اس کی شان ہے. اور ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ رہی ہے، میں عرض کروں کہ زمین کے اندر انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، 2 سال کے بعد قبر کھودی جائے تو ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. بتائیے یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ بھئی جواب دیں آپ، ہے نا؟ بعض جو ہے وہ میت زندہ ان دا سینس یہ کہ سلامت ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر قبروں کا حال یہ ہے کہ 2 سال کے بعد صرف ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. میں پریشان ہوں، یا اللہ، ایک کسان زمین کے اندر دانہ ڈال دیتا ہے، بیج بو دیتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد زمین کا سینہ چیر کر اس میں سے درخت نکلنا شروع ہوتا ہے، پھر اس میں پھل آنے شروع ہو جاتے ہیں. یا اللہ ماجرا کیا ہے کہ دانے کو زمین میں ڈالا جائے، بیج کو زمین میں ڈالا جائے تو زمین کے اندر سے درخت نکل آتا ہے، اور انسان کو زمین کے اندر ڈالا جائے تو زمین انسان کو کھا جاتی ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ تو جواب ملے گا زمین بھی جانتی ہے اور میرا مولا جو چاہے وہی ہوتا ہے. زمین کو پروردگار جس دانے کو پالنے کا حکم دیتا ہے، دانا اسی زمین جو ہے اس دانے کو پالتی ہے، اور جس کو کھانے کا حکم دیتا ہے زمین اسے کھا جاتی ہے. تو زمین بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے، زمین بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے. اب یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی، ایک دانے کو لے لو، ایک بیج کو لے لو، اور شہید اور انبیاء کے جسم کو لے لو، کہ جب پروردگار عام انسان کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے اور دانے کو بیج کو مٹی نہیں کھاتی، تو پتا چلا زمین پابند ہے اللہ کے حکم کی. تو حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء کے جسم کو بھی زمین نہیں کھاتی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. انبیاء اسی طرح سے زمین کے اندر زندہ ہیں جس طرح سے زمین کے اوپر زندہ رہتے ہیں، اس لیے کہ حضور جانتے ہیں کہ زمین اللہ کے حکم کی پابند ہے، زمین اللہ کے حکم کی پابند. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ پر کامل بھروسہ رکھیں. اور یہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو ہوا کھڑا کیا جاتا ہے، اس سے یہ نہ سمجھے معاذ اللہ کی بس یہ جو کچھ کہہ دیا گیا بالکل حق ہے. نہیں، ابھی میرے سامنے لوساکا میں یہ معاملہ درپیش ہوا تھا، میں افریقہ میں تھا، ایک خبر آئی، ہم نے اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا بالکل رومر ہے، یہ ڈپلیکیٹ سب بنا کر کے وائرل کیا جا رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھی ہے، قرآن مقدس میں رومر کے حوالے سے موجود ہے کہ یہ رومر اور یہ پروپیگنڈا صحابہ میں ان کے جذبات کو شاد کرنے کے لیے خود اس زمانے کے اندر اس پروپیگنڈے کا استعمال ہوا تھا، لیکن صحابہ کا عقیدہ تھا، اسی عقیدے کو ہمیں فالو کرنا ہے کہ پروپیگنڈا کسی بھی قسم کا ہو
ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے، ہوگا وہی جو میرا مولا چاہے گا. اور ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں. اللہ سے ڈریں گے تو کسی پر زیادتی نہیں کریں گے، اللہ سے ڈریں گے تو کسی کا مال غصب نہیں کریں گے، اللہ سے ڈریں گے تو گناہ نہیں کریں گے، اللہ سے ڈریں گے تو ناجائز و حرام کام نہیں کریں گے، اللہ سے ڈریں گے تو کسی کی ناحق جان نہیں لیں گے. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے پیدا ہوں گی. اور اگر اللہ کا ڈر نکل گیا تو چونٹیوں سے بھی ہم ڈرنا شروع کر دیں گے. اس سے ڈرو، اور اس سے ڈر کا ایک ہی طریقہ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرو تو بس یہ تصور کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بس یہ خیال ذہن کے اندر رہے، اللہ دیکھ رہا ہے. پھر فرمایا گیا حسبنا اللہ، تو اللہ کافی ہے ہمارے لیے. ونعم الوکیل، بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، بہترین کام اس سے بہترین کام بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں. بھئی وکیل کسے کہتے ہیں؟ آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں. آپ کا کوئی مقدمہ ہو، کوئی کیس ہو، تو آپ بہترین وکیل ڈھونڈتے کہ مجھے جیتا دے، میں عدالت کے اندر ہاروں نہیں. اور کبھی کبھی ایک ایک گھنٹے کا ایک ایک وکیل کو 5-5 لاکھ روپے دیا جاتا ہے کہ یہ وکیل جو ہے نا اپنا کام بنا دے گا. تو قرآن کہتا ہے یہ سب وکیل تو جھوٹے کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنے والے ہیں. سب سے بہترین اگر کام بنانے والا کوئی ہے تو پالنہار حقیقی ہے، معبود برحق ہے. اور وہ ایسا کام بناتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ جانتے ہیں نارے نمرود کے حوالے سے بھی فرمایا گیا کہ نارے نمرود کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر کون سا جملہ تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہی آپ پڑھ رہے تھے. تو یہ جملہ صدیوں نہیں ہزاروں سال پرانا ہے، جو ہر مصیبت کے لیے انبیاء نے استعمال فرمایا ہے اور یہ جملہ پڑھا ہے. لیکن ہمارے پاس ٹی وی سے فرصت نہیں، سیریل سے فرصت نہیں، واٹس ایپ اور چیٹنگ سے فرصت نہیں. تو یہ پڑھیں گے کب، سمجھیں گے کب؟ اور اپنے رب کے بارے میں جانتے ہی کیا ہے؟ کچھ نہیں جانتے اپنے رب کے بارے میں. جس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں اس خدا کے بارے میں کچھ تو جانو کہ وہ کتنی قوت والا ہے، تب نہ آپ اس پر بھروسہ کرو گے. جب آپ اس کی طاقت کے بارے میں نہیں جانتے، اس کی قوت کے بارے میں نہیں جانتے، اس کے اختیار کے بارے میں نہیں جانتے، تو آپ اس پر بھروسہ کیا کریں گے؟ اور یہ جو آج ڈاما ڈول معاملہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مصیبتوں کے علاج کے طور پر یہ جملہ، یہ آیہ کریمہ بڑی عظیم ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ کو اللہ نہ کرے کوئی پریشانی لاحق ہو تو فرمایا گیا کہ روزانہ رات کو 450 مرتبہ اس آیہ کریمہ کا ورد کریں، انشاءاللہ مصیبتیں چھٹ جائیں گی اور راحت کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ہاں ایک بات کا خیال رکھیں کہ 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھتے ہوئے اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ آپ کو اور پڑھنے والے کو سر عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی